الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین علی نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات کر رہے تھے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، نور ہدایت کو، نور محمد کو اپنے منہوں سے بجھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو، اپنے نور کو، یہ اللہ نے اپنا نور کہا، نور اسلام، نور ہدایت اپنا نور کہا ہے اللہ نے۔ کیا یہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے پھونکوں سے بجھا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہی کرنا۔ اگر کافر لوگ پورا مانتے ہیں تو مانتے رہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ، اور وہی رب ہے۔ ارسلہ علیحدہ ہو گیا نا، اس کا معنی کیا ہو گیا؟ یہ آمدی سا بھونک رہا ہے، علیحدہ ہو گیا، آگے رسول علیحدہ ہو گیا، رسول جمع ہو گیا، یہ ہے علم۔ ارسلہ وحد مذکر غیب، فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف، ہوا ضمیر، وہ رب، وہی رب، الذی، وہ وہی رب، اسی نے، آسان سا ترجمہ، ہوا سے مانے اس، اور اللہ سے دونوں ملا کے معنی بن کے اسی نے، ارسلہ بھیجا، فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف، وحد مذکر غیب، فعل ماضی معروف، اس کی مصدر ہے ارسال، باب افعال کے وزن پہ، یہ 14 سیغے ہیں اس کے۔ ارسلہ، ارسلا، ارسلو، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، ارسلتا، ارسلتما، ارسلتم، ارسلتی، ارسلتما، ارسلتنا، ارسلتو، ارسلنا۔ جمع متکلم، فعل ماضی معروف، یہ پہلا صیغہ ہے۔ ارسلنا 14واں صیغہ، پہلا صیغہ ارسلا، ارسلا، آمدی سے چبڑ کی دنیا سے وکری گرامر ہوگی جو محمد کے فلٹر سے آتی ہے، محمد کے فلٹر سے گرامر آتی ہے۔ ہمیں تو نبی علیہ السلام کے ماننے والے، پڑھنے والے آقا علیہ السلام سے جنہوں نے علم حاصل کیا، ان کے سینہ بسینہ، ان سے ہمیں یہ گرامر ملی۔ حضرت علی نے گرامر کی تشریح فرمائی، ہمیں تو وہ گرامر یاد ہے کہ ارسلہ وحد مذکر غیب کا صیغہ، اسی طرح انزلنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، انزلہ وحد مذکر، ارسلہ، انزلہ، یہ بڑے انزلہ قرآن پاک میں لفظ ہے۔ اور چبڑ جن کی گرامر محمد کے فلٹر سے آتی ہے نا، محمد کے فلٹر سے، وہ کہتے ہیں آ علیحدہ ہو گیا، نزال علیحدہ ہو گیا، نون متکلم کا ہو گیا، نون سے مراد ہم ہو گئے، چبڑ، پرلے درجے کے چبڑ،
اکبارہ علیحدہ ہو گیا، آگے کابارہ رہ گیا، کابارہ رہ گیا، اکبر تے اصغر ہو گیا، کابارہ جو وجودی اعتبار سے بڑا، ساغارہ جو وجودی اعتبار سے چھوٹا، ساغارہ یا چبڑا۔ کابارہ کا معنی جو لفظی فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا کابارہ، وہ بڑا ہے، ساغارہ وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے۔ جو وجود اعتبار سے بڑا ہے اسے کابارہ کہتے ہیں، جو وجودی اعتبار سے چھوٹا ہے اسے ساغارہ کہتے ہیں۔ جا چبڑ، نئی بات، نیا جملہ، کتاب میں بھی لکھا ہوا، جلد نمبر 2 صفحہ میرا خیال ہے 201 کے 401 کے 401، جلد نمبر 2 آل کتاب، اس میں بھی جھگڑے مارے، دور پیٹے، کسی پڑھے لکھے سے اس کی پروف ریڈنگ کرا لیتا، اسے کیا پتا پروف ریڈنگ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو سب سے دنیا کا انوکھا نیا عالم، نیا نبی، لانتی جھوٹے نبی ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کو پڑھنا کیسے۔ والذی ارسل، وہی رب ہے، وہی ذات ہے، ارسل جس نے بھیجا، بھیج دیا، جس نے بھیج دیا، رسولہ اپنے رسول کو، بھیج دیا اپنے رسول کو، بھیج دیا اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیج دیا۔ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، بھیج دیا اپنے رسول محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ، من بعد اسمہ احمد، بے رسول ہو گیا نا، تو رسول جمع ہو گیا، پھر ایسا ہی محمد کے فلٹر سے جو نبی بان کے آتا ہے نا، اس کا علم ایسا ہی ہوتا ہے، رسول ان کو جمع کر دیتا ہے، رسول ان کو اگر رب نے خود کیا کہتے منہ پہ لتر مارا، رب نے مارا، رب کا لتر بڑا پیڑا ہے، اور دنیا پہ لعنت، آخرت پہ لعنت ہی رہتی ہے۔ اگر آپ فرما رہا ہے رسولی یاتی، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں رسولی یاتی، آئے گا ایک رسول، من بعدی، میرے بعد، یاتی ایک، آئے گا ایک رسول، رسولی یاتی، بے رسولی یاتی، میرے بعد آئے گا ایک رسول۔ حرام حدیثہ کے منہ پہ لتر مارو جس کو صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا، بے رسول لے لو گے نا تو جمع آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد رسول آئیں گے، یعنی جھوٹ بولا، لعنت اللہ علی الکاذبین، سینہ کھول کے جھوٹ بولتے ہیں، کھول کے جھوٹ بیان کرتے ہیں، بیان کر دیتا ہے جھوٹ، کھول کے جھوٹ کو بیان کر دیتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، ارسلہ بھیجا، اسی سے لفظ رسول ہے، اپنے رسول کو، بھیجے ہوئے کو، اپنے پیغام رساں کو، اپنے پیغام رساں کو بھیجا، اکیلے کو بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچا پکا دین دے کر، دین اسلام دے کر بھیجا، لیظہرہ، تاکہ غالب کرے، اجاگر کرے، ظاہر کرے اس کو، یعنی دین کو اور مصطفیٰ کریم کو، مصطفیٰ کریم کو غالب کرے، علی الدین کلی، لفظ دین آ گیا، اپنے دین کو تمام ادیان پر، علی الدین کلی،
تمام دینوں پر، ہر ایک دین پر، الدین کلی، ہر ایک دین پر، جتنے بھی دین ہیں اللہ تعالیٰ سب پر اپنے دین کو غالب کرے گا، لیظہرہ، تاکہ غالب کرے، غالب ہو جائے گا انشاءاللہ دین اسلام۔ اور دنیا کے، اب یہ مسلمانوں ذہن میں رکھو، دنیا کا کوئی کونا ایسا خالی نہیں جہاں مسلمان آباد نہ ہو، اور ان قریب وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد ہوگا اور کافر ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور اب یہودیوں کا تو اخیر ہے نا، بنی اسرائیل کا حال دیکھ، اور مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ اگر کافروں سے ڈر کے اس کا کام روک دیا، پھر سمجھو ایک دفعہ پھر کافر غالب آ جائیں گے۔ نہیں، اب یہودیوں کو ختم کر دو، اس جگہ سے پاک کر دو، اسرائیل سے نکال دو، یہی مشن رکھو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے، اور اپنے مہدیوں کا، اپنے ہدایت دینے والوں کا، اپنے آئمہ کا احترام کرو۔ کسی امام سے اگر کوئی غلطی ہو، سرزد ہو جاتی ہے، تو مسلمانوں اسے سزا ضرور دو، لیکن اس کو بڑھا چڑھا کر میڈیا ایسے مسودہ جیسے ہی یہودیوں کا بڑھا چڑھا کر اس کی اگلی پچھلی غلطیاں بھی بیان نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، ہمارے قرآن نے بھی منع فرمایا۔ قرآن نے یہ منع فرمایا کہ جب وہ توبہ کر لے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہیں، لیکن میڈیا یہ پچھلے سے یہودی لابی جو ہے نا، وہ میڈیا کو اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اب تو وہ مٹ رہے ہیں، اب تو تم اپنے آپ میں آ جاؤ، یہودیوں کے پٹھ نہ بنو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الدین کلی، اسلام تمام دینوں پر غالب آئے گا، اور آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ ایک مولوی خادم حسین ندوی نے جب للکر ماری تو سارا کفر کانپ گئی۔ اب ہمارے وزیر اعظم، جس وقت کسی وقت پہلے وزیر اعظم نواز شریف تھا، انہوں نے ساتھ نہ دیا۔ اب عمران خان، اس نے ساتھ نہ دیا، اور جو بھی کفار کو ڈراتے ہیں یا کفار کو دھمکاتے ہیں، ہمارے حکمران ان کو دباتے ہیں۔ کاش یہ بھی صحیح مسلمان بن جاتے۔ اگر صحیح مسلمان بن جاتے تو ان یہودیوں کی، ان عیسائیوں کی کیا ضرورت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے خاکے بناتے۔ جہاں ہے وہیں چوہے کی طرح دبک کے بیٹھ جاتے۔ ایک خادم حسین جو پاؤں سے معذور تھا، اس کی للکار، اس سے ڈر گئے، اس سے ڈر گئے۔ کاش اسی طرح کا ہمارا کوئی وزیر اعظم ہوتا تو اس کی للکار سے کفر کانپتا۔ اسی لیے کافر جو ہے نا، مل جوڑ کر ایسا بندہ لاتے ہیں جس کے آگے اگلے پچھلے زیادہ کافر ہی ہوں۔ جس طرح وزیر اعظم کے ماں بہن سارے کافر ہی ہیں، مرزائی ہی کافر ہیں، ہمارے نزدیک کافر ہیں، تو وہ اس کو چن کے وزیر اعظم لائے۔ کاش یہ بھی صحیح مجاہد بن جاتا۔ چلو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لا ہدایت عطا فرمائے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام کو غالب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی شان بلند فرمائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر احمد عیسیٰ کے ماننے والے مرزائی سارے کے سارے مشرک برا مانتے ہیں تو مانتے رہیں، جہاد جاری رہے گا، اسلام غالب آئے گا۔ یہ جہاد کو روکنے کے لیے ایسے جبل اٹھتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی تفسیر کن الفاظ میں کریں گے، کبھی کن الفاظ میں کریں گے، کبھی کیسے کریں گے، کبھی کیسے کریں گے، یعنی دین اسلام کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا خراب فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو بھی ایسے
محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اسلام کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ حق جس طرح خادم حسین رضوی اس دور کا مجدد، اس دور کا مجاہد، اس دور کا غوث، اس دور کا ولی اور عاشق رسول گزرا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب فرمائے اور ملک پاکستان کے اندر اسلامی قانون کا نفاذ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔